اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد وابستہ ہے۔ وہ ہستی جن کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لیکن دوستو، آج میں آپ سے صرف یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ربیع الاول میں کیا ہوا تھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول ہمارے لیے آج کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف خوشی کا مہینہ ہے؟ کیا یہ صرف محفل، نعت، درود اور چراغاں کا مہینہ ہے؟ یا یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے قریب کرنے کا موقع بھی دیتا ہے؟ اور اگر ہم واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم واقعی محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ربیع الاول میں ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لانا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ میرے محترم ناظرین، کسی عظیم شخصیت کی ولادت کا دن صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہوتا۔ وہ دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کو ایک عظیم انسان، ایک عظیم رہنما اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئے۔ شیعہ روایات میں 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی منقول ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ دن اور بھی خوشی اور عقیدت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو جگہ دیں، ہماری زبان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں۔ اللہ کے پاک کلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک تاریخی شخصیت کے طور پر پیش نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو، بلکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، یہ محبت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ محبت ہے۔ ہم ان کی ولادت کی خوشی منائیں، یہ محبت ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے لڑتے ہوئے اپنی زبان پر قابو رکھیں، جب ہم کسی کو معاف کرنے کا موقع ملے اور ہم معاف کر دیں، جب ہمارے پاس کسی کمزور کی مدد کرنے کا موقع ہو اور ہم مدد کریں، جب ہمارے گھر میں غصہ آئے اور ہم نرمی اختیار کریں، تو ہم دراصل سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے انتہائی محترم ناظرین، یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے۔ ہم شیعہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت سے جدا کر کے نہیں دیکھتے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آیت تطہیر آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اللہ کا ارادہ ہے
کہ اہل بیت علیہ السلام سے رزق کو دور رکھے اور انہیں پاکیزہ رکھے۔ شیعہ اثنا عشری تفہیم میں اس آیت کا تعلق اہل کسا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ تو پھر ربیع اول ہمیں ایک بہت خوبصورت پیغام دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بھی محبت کرو، لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ ان کے راستے کو سمجھ کر، ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کر کے، ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، آج ہم نے صرف اتنی بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ربیع اول ہمارے لیے صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی، اور اگر ہم محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، تو پھر یہ محبت صرف ہمارے الفاظ تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ محبت ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، ہماری گفتگو میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے رویوں میں، کیونکہ ربیع اول ہمیں صرف یہ یاد نہیں دلاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ اخلاق کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے اور انسانوں کو انسان کی عزت کرنا سکھانے آئے تھے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ ہماری محبت صرف جذبات نہیں بلکہ واقعی ہماری کردار کا حصہ بن رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کیا چاہا ہے؟ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی سوال پہ بات کریں گے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے کہنے کا نام ہے یا اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ اور شاید یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے۔ اگر آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوں تو کیا ہماری زندگی انہیں خوش کرے گی؟ اس سوال کا جواب ہم کل تلاش کریں گے۔ محترم ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا امام زمانہ کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔